ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی مولوی کو یہ ہے کہ صراحتاً نہیں، دلالتاً نہیں، بالکل اس سے بھی بڑھ کر چوری چھپکے سے اگر ذلیل کرنا مقصود ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، پہلے ماہر اور قابل اکابر علماء سے بیان کرایا جائے، اس کے بعد اس مولوی کا جو آواز ان کی بڑی اونچی ہے، عرب لوگ کہتے ہیں صوتہ عالی و جوفہ خالی، وہ جو تبلا ہوتا ہے نا، تبلا ڈمبک ڈمبک ڈیمبک ڈیمبک، لیکن اندر سے وہ بالکل کھوکھلا ہوتا ہے، تو صوتہ عالی و جوفہ خالی۔ تو حضرت اقدس فرماتے کہ جب بڑے اور ماہر علماء اور مدرسین کے بعد ان کا بیان کرایا جائے تو آٹومیٹک طور پر وہ خود بخود ذلیل ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی پھیکی تقریر اور یہ ہے کہ اس قسم کا اس کا بیان جس میں کوئی یوں سمجھے کہ لچک ہی نہ ہو تو اس کو کون سنے گا۔ تو میں حضرت اقدس کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، وہ بڑے ہیں، ہمارے اکابرین میں ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، لیکن لگتا ہے کہ نیچے اساتذہ اور طلباء کی طرف سے ایک بہت بڑی سازش ہے اور امریکہ کی سازش ہے، اس طریقے پر میرے ساتھ جو ہوا ہے۔ رات کافی بیت چکی ہے اور اب یہ ہے کہ 10 بج رہا ہے، میرے خیال میں آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں اور میں بھی پورا سال جلسے کر کے اور پڑھتے پڑھاتے میں بھی تھک چکا ہوں۔ بس یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ تعشوا ثم تمشوا، تعشوا ثم تمشوا، عشاء کا کھانا کھا کر کے چلے جاؤ، کرایہ کا مکان خالی کرو، یہاں رہو۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ جمیں گے؟ شکر ہے، شکر، یہ آپ کی بڑی مہربانی، لیکن یہ کہ جو دھکے جو مجھے پڑے ہیں میں قیامت تک یاد رکھوں گا۔ جو دھکے، پیار محبت میں سمپنی جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، جو سانپ کے سمپنی کے انڈوں سے جب بچے اس کے نکل جاتے ہیں تو وہ نابینا ہوتے ہیں، تو اس طرح کر کے وہ چلتے ہیں تو وہ فوراً نکل جاتے ہیں۔ طبعی طور پر ان کے دل میں اللہ نے یہ ہے کہ یہ نفرت ڈالی ہے کہ ہماری ماں سمپنی وہ ہمیں کھا جائے گی، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ پیار محبت میں وہ ان کو کھا جاتی ہے سمپنی۔ اور بہت سے جانور ہیں جو پیار محبت میں کس کر کے وہ اپنے بچے کو منہ پہ لات بھی مار دیتے ہیں۔ خمینی علیہ مال وفیہ ما فی ولہ مالہ، خمینی کا جب جنازہ اٹھا تو ہم تو چونکہ ان علاقوں کے لوگ ہیں، بلوچ لوگ ہیں، تو بڑے پیار محبت سے اس کو لوگوں نے ننگا کر دیا، پیار اور عشق کی وجہ سے اس کا بالکل وہ کفن بھی نکال دیا، اور اس ہجوم میں دھکا دے کر کے اس کی یہ کہ لاش گر گئی نیچے، اس کے اوپر ہزاروں لوگ پاؤں تلے اس کو روند ڈالا۔ بہت اچھا ہوا، وہ اسی کا مستحق تھا۔ بہت اچھا ہوا، وہ اسی کے مستحق تھے، لیکن میں حیران ہوں کہ میں کون سے جرم میں تھے، مجھے جو دھکے پر۔ خیر، آپ حضرات بیدار ہیں؟ یہ جو کتاب ہے، اب حضرت فرما رہے کہ علماء، ایک اور مولوی صاحب نے آ کر میرے کان میں کہا کہ بھئی یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا خیال سے بولنا، تو آپ کو جب علماء کے سامنے گفتگو کرانی تھی تو مجھے بلائے کیوں؟ جو تھا سو ہو گیا۔ لاؤڈ اسپیکر کی بھی طبیعت خراب ہے، میرا گلا بھی گلا کر رہا ہے، اور چونکہ بہت سے جلسے پروگرام ختم بخاری، ختم مشکات نمٹا کر کے آگئے ہیں۔ باہر والے حضرات یہ بتا دیں کہ آپ تک میری فریاد پہنچ رہی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ سیدھا کر دوں اور آپ اس کو الٹا سمجھیں۔ آواز آ رہی ہے؟ شکر ہے۔ جو طلباء فارغ ہو چکی ہے، اب اس دعا کے بعد آپ کو طالب علم نہیں کہا جائے گا، اب آپ کو عالم کہا جائے گا۔ کتابیں جو آپ نے پڑھی ہے، یہ بخاری شریف کے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کتاب کا ایک حصہ ہے، یہ آخری حصہ ہے، دوسری جلد ہے، اس سے بڑھ کر کے زائد پہلی جلد ہے۔ یہی حال ہے جامع ترمذی کی، اس کے بھی 2 حصے اس کے لگ بھگ۔
اور اسی طرح سنن نسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، اور ابن ماجہ ہے، سنن ابن ماجہ ہے، صحیح مسلم بھی ہے، اور موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، طحاوی شریف ہے۔ یہ کتابیں اگر جمع کر کے آپ میں سے کسی طاقتور آدمی کو دی جائے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اٹھا بھی نہیں سکیں گے بیک وقت، اور اگر اٹھائیں گے تو رنگ آپ کا بدل جائے گا، تبدیلی آ ہی جائے گا انشاءاللہ، اور مقصود بھی تبدیلی ہے، تو تبدیلی انشاءاللہ آ ہی جائے گا۔ طلباء سے اور علماء سے میری گزارش ہوگی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدء کا لفظ تاریخ میں استعمال فرماتے ہیں۔ بدء الاذان، اذان کی ابتدا کیا ہے، کس طرح اذان کی ابتدا ہوئی؟ بدء الخلق، آسمان و زمین کی تخلیق اور مخلوق کی تخلیق کس طریقے پر ہوئی، بدایت وحی کو یہاں پر بیان فرمایا۔ دوسرا نسخہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، اور بدء ظہور کے معنی میں ہوگا، قرآن کہتا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیۃ لیسجننہ حتی حین، بدا یبدو بدوا ظہور، ایک وجود نبوت ہے، دوسرا ظہور نبوت ہے، ایک وجود نبوت ہے اور دوسرا ظہور نبوت ہے۔ ترمذی کی وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیگر اکابرین فضائل میں بیان فرماتے ہیں، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میری نبوت کا فیصلہ اس وقت سے ہو گیا کہ آدم علیہ السلام اب تک وہ کیچڑ اور گارا اس کا بنا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے یہ کانا اس قسم کی کنت نبی و آدم بین الماء والطین، یہ قرآن کے اندر بھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کنتم فی الازل وفی علم اللہ سبحانہ وتعالی خیر امت۔ یا آپ اس کانا کو استغراقیہ لے لیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے علماء کا، کانا انقطاعیہ، استغرائیہ، استمراریہ، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کانا حالیہ، یہ یا کانا زائدہ یا کانا بمعنی سیرورت کے، اس کی ضرورت بھی نہیں۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، وجود نبوت پہلے سے اور ظہور نبوت 40 سال کے بعد ہے۔ آپ کو یہ مسئلہ اس طرح سمجھ میں آئے گا، ایک پہاڑ ہے جو 5 کلومیٹر آپ سے دور ہے، اس پہاڑ کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ جانیں گے بھی نہیں، پہچانیں گے نہیں کہ عیسیٰ ہے یا موسیٰ ہے، محمد ہے یا احمد ہے، رحیم داد ہے یا کریم داد ہے، اس کی پہچان آپ نہیں کریں گے۔ لیکن جس کے پاس دوربین ہے، وہ دوربین والا اس کو ایسے ہی دیکھ رہا ہے کہ بالکل اس کے سامنے ہے، دوربین والا اس کو بالکل ایسے ہی سامنے اس کو دیکھتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ مولوی منظور ہے یا یہ کہ کوئی اور پٹھان ہے، وہ بالکل ہو بہو اس کو جانتا ہے، دوربین نے لا کر اس کو قریب کر دیا۔ ساتھ ہی اس بات کو سمجھ لے، جو امور استقبالیہ ہے، استقبالی خبریں میرے لیے اور آپ کے لیے مجہول ہے۔ جب زید کا بیٹا پیدا ہوگا تو میرے اور آپ کے سامنے آئے گا، عیسیٰ خان کا بیٹا پیدا ہوگا تو پھر میرے اور آپ کے سامنے آئے گا، جیسے کہ وہ پہاڑ سے چل کر کے یہاں آئے گا تو، لیکن دوربین والا پہلے سے اس کو پہنچاتا، جو چیزیں وجود میں آئی نہیں ہے، ابھی تک ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا نہیں ہے، میرے رب کو پہلے سے معلوم، خالق کو پہلے سے معلوم۔ اس لیے فلاسفہ کا جو وہ مسئلہ کہ علم وجود کے اس کے معلوم کے تابع ہے، اس کو اپنے جیب میں رکھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس پر یہ کیچڑ اچھالنا نہیں چاہتا، وہ اس پر وہ سلسلہ فٹ بھی نہیں آئے گا۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس میں جو آیت نقل کی علماء سے عرض بھی کروں گا، اپیل کروں گا، وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہ انا اوحینا کی جو نسبت ہے، اسناد ہے، یہ اسناد تعظیم اور عظمت کے لیے۔ بلوچ اگر کسی کو برمی تھپڑ مارے، چھوٹا سا ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور بنگالی مارے تو کچھ بھی نہیں ہوا، بلوچ اس سے بڑا تھپڑ رسید کرے گا، اور پٹھان ماشاءاللہ وہ بجمی انامل ہی وہ اٹھا کر کے جب مارے گا تو پتہ چلے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب مکہ مارتے ہیں تو پھر عرب کہتے ہیں کذالک،
مانا یہ لے لے ماں کا لال، یہ میری طرف سے آئے۔ وہ مارنے والا وہ اپنی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ کوئی معمولی گرا پڑا نہیں ہوں۔ علماء اس بات کو سمجھے۔ انا اوحینا الیک، یہ اسناد تعظیم کے لیے، انا اوحینا الیک، انا اوحینا الیک کما اوحینا الیک، میرے پیارے میں نے ایک عظیم اللہ ہوں، عظیم جبریل کے ذریعے سے عظیم وحی عظیم محمد کے پاس بھیج رہا ہوں طلباء کو عظیم بنانے کے لیے۔ اس لیے ہمارے لوگ بلوچ لوگ فارسی لوگ کہتے ہیں عزت خیش در دست خیش، عزت خیش نہ بشنا سے، عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے آپ کو مقام کو علماء سمجھ رہے۔ یہ اسناد تعظیم کے لیے۔ پھر حضرت نے بتا دیا کہ یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے توحید، اس کا بھی ذرا خیال کر لینا، اس کا بھی علماء خیال کر لینا۔ آپ کیا جو ترجمہ ہوا ہے جہاں اللہ پاک کے لیے لفظ آیا تعلم ما فی نفسک ولا اعلم، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب انک انت التواب الرحیم، انت کا ترجمہ مترجمین کرتے ہیں، خیال کر لینا، اس نقطے کو سمجھ لینا۔ انت کا ترجمہ مترجمین کرتے ہیں کہ آپ اس کا ترجمہ غلط ہے، اس کا ترجمہ تو ہی تو ہے۔ اللہ جب خود متکلم ہے تو جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ اپنے آپ کو تعبیر کرتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا انزلناه في ليلة القدر، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا۔ اللہ خود جب متکلم ہوگا تو پھر یہ جمع متکلم کا صیغہ آئے گا، لیکن نبی نے جب بھی اللہ کو خطاب کیا ہے تو واحد مذکر مخاطب سے اس نے خطاب کیا ہے۔ ربنا انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ کسی بھی مخلوق نے اللہ کو آپ جیسے اردو میں آپ کہہ کر کے کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں، تو ہی تو۔ مخلوق نے نبی نے جب بھی خطاب، سوائے ایک جگہ کے قرآن میں رب ارجعون، وہاں ارجعو جمع متکلم کا صیغہ ہے، جو جہنمیوں کا قول ہے آپ تو جہنمی تو نہ بنے۔ اس کے بعد علماء سمجھے، مجھے نہ چھیڑتے تو اچھا تھا، اب چھیڑا تو سنو۔ اس کے بعد علماء سمجھے کہ ہمارے ضرمنا کا صیغہ اور اوحینا کا صیغہ ہے، ہم کہتے ہیں جمع متکلم مال غیر مشترک، یہ مشترک صیغہ ہے تو اشتراک پھر بھی آ گیا۔ خیال کر لینا، یہ ہمارے ارشاد الصرف کا اور علم الصیغہ کا مسئلہ ہے جو کہ غلط ہے۔ اس کو سمجھے، جمع متکلم کا صیغہ مشترک مال غیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ الگ وضع ہے، اور اس کا وضع واحد معظم کے لیے جو کہ واحد عظیم ہو اس کے لیے الگ وضع ہو چکا۔ یہ اشتراک لفظی نہیں ہے، یہ اللہ کا یہ کہ اشتراک معنوی نہیں ہے، اشتراک لفظی ہے۔ اشتراک معنوی کے اندر وحدت وضع ہوتا ہے، انسان کو وضع کیا ہے حیوان ناطق کے لیے، اب عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحیم داد کریم داد عطامت فتح ظلیم خزلقہ سب کے لیے یہ علی سبیل البدلیت ہر ایک پر اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ اشتراک معنوی ہے کہ ایک مفہوم کلی کے لیے لفظ کو وضع کیا جائے۔ اشتراک لفظی یہ ہوتا ہے کہ اس میں تعدد وضع ہوتا ہے کہ مولوی منظور الگ منظور، ایک پھر گولر خان کا بیٹا پیدا ہو گیا اس کا نام منظور رکھا، پھر عیسیٰ خان کا بیٹا پیدا ہو گیا اس کا نام منظور رکھا۔ یہ اشتراک معنوی نہیں ہے، یہ صرف اشتراک لفظی ہے۔ جمع متکلم میں یہاں خیال کر لینا، مشترک مال غیر نہیں کہنا۔ جب اللہ جمع متکلم سے اپنے آپ کو تعبیر کرتا ہے تو وہ جمع نہیں ہے، بلکہ واحد معظم کے لیے جمع متکلم کا صیغہ الگ وضع ہو چکا ہے۔ اب دیکھو عوام کو کچھ بھلا پڑے گا بھی نہیں کہ یہ کیا ہے، مولوی صاحب کون سی چینل سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اتنی سی بات علماء سمجھے کہ یہ اسناد تعظیم کے لیے ہے۔ انا اوحینا الیک، میں عظیم ہوں، عظیم وحی عظیم جبریل کے ذریعے سے عظیم محمد کے پاس بھیج رہا ہوں اور لوگوں کو عظیم بنانے کے لیے۔ اس لیے جن ساتھیوں نے پڑھا وہ اپنے آپ کو عظیم سمجھے، عزت خیش در دست خیش۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس ابن عبد المطلب سے پوچھتے تھے، صرف 2 سال عمر میں بڑے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے حل انت اکبر اب ابن اخیک، آپ بڑے ہیں یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے؟
हल अंत अकबर अबी बिन अखी का जवाब ज़रा सुन लेना। फरमाया अना अकबर मिन्हु सिन्नन व हुवा अअज़म मिन्नी। अना अकबर मिन्हु सिन्नन, उम्र में तो मैं बड़ा हूँ, लेकिन वह हुवा अअज़म मिन्नी, वो मुझसे अजीम इंसान है। चूँकि मैं मूहा इलैहि हूँ, मूहा इलैया कि मेरी तरफ वही होती है, ये अज़मत मोहम्मद को वही से नबूवत से। दूसरी बात उलमा ये समझे, जो तलबा फारिग हो चुके हैं, मुझे मालूम नहीं कि आपके असातिज़ा आपसे क्या फरमाते हैं, लेकिन मैं हज़रत अक़दस के सामने इस मस्जिद में कसम उठा के कहता हूँ, मेरा कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरे तलबा से कहता हूँ कि चलते फिरते दुरूद पढ़ो और 24 घंटे में 2 रकात नफल पढ़ो, 2 रकात नफल पढ़ो कि परवरदिगार यहाँ से निकलने के बाद खूब मेहनत भी करो, चलते फिरते दुरूद 24 घंटे में, साल के इब्तिदा से कई सालों से 2 रकात नफल कि परवरदिगार मुझे मैदान दे दो, मुझे मैदान दे दो। मौलवी को, घोड़े को जितना मैदान दौड़ाओगे और ये तेज रो होगा, और घोड़ा अच्छा खासा तेज रो घोड़ा अगर उसको मैदान न मिले वो भी बेहया बनता है। जो मौलवी अरबी ट्रैक्टर बन गया या काजी बन गया या सरकार में जा कर के, मेरा रब उससे नाराज हो गया। अरबी टीचर, अरबी ट्रैक्टर, हादी शजरतुन, हादा फरसुन, हादा जिदारुन, हादी मिनज़दतुन, हादी आलतु मुकब्बिर सौत, वहादी साअतुन, वहादी मिरबहतुन, वहादा मस्जिदुन, वहादा सक़फ़ुन। उल्लू का पट्टा जब हाजा हादा करना था तो 16 साल लगाया क्यों? खल के खुदा के पैसे ज़कात के खा कर के जो तेरे लिए हराम है कि जो तू इस तरह सरकार में जा कर के घुस गया। सरकार में जाए लोग, ज़रूर जाए, ज़रूर जाए, लेकिन जो गब्बी किस्म का तालिम हो जाए। जिस उल्लू के पट्टे ने ज़िंदगी भर उसने कोई तवज्जो नहीं दी अल्लाह रसूल की, यह कि कलाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, मेहनत नहीं की, वो सरकार। और मैं तो चूँकि हज़ारों को पढ़ा चुका हूँ, हज़ारों की जामे फारूकी में, और अब भी मेरे यहाँ बड़ी तादाद दौर हदीस वालों की 400 500 400 नहीं 500 तक के लगभग होते हैं, और दौर तफसीर वाले तो 1000 के लगभग, उससे हज़ारों को मैंने पढ़ा है। और मैं देखता हूँ कि जितने सरकारी इदारों में हमारे साथी फिट है, अल्लाह के फजल व करम से वो सब नालायक हैं, सब नालायक। अभी हजरत जी ने सुना होगा और आपने भी सुनाया होगा, मेरे पास टेलीविज़न वाले मुख्तलिफ आते रहते हैं, आगे कहने लगे कि जी आप ये कि आपको आला तालीम के लिए आप अपने तलबा के आला तालीम, और हमारे मौलवी भी जब दौरे तफसीर का इश्तिहार शाये करते या किसी तकरीर का इश्तिहार शाये करते, कहते ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम है, आम लोगों के लिए अलग इंतज़ाम है, और दौरे तफसीर में आला तालीम याफ्ता लोगों के लिए खुसूसी इंतज़ाम है। आला तालीम याफ्ता और आला तालीम याफ्ता MA और LLB है, और अल्लाह का वो ग्रेजुएट है, वो आला तुफ़ हो इस मौलवी पे, ये परले दर्जे का मनहूस किस्म का इंसान। आप बात समझ रहे? सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाह आला है, मोहम्मद आला है, वही आला है, कुरान आला है, मौलवी आला है, तालिब इल्म आला है। कहाँ जा रहे हो? ऐन तज़हबून, कुरान कहता है कि तू हुआ है पागल, जाते कहाँ? इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये खालिस नसीहत है, महज नसीहत है, सरतापा नसीहत है। आप किधर जा रहे हो? अन्ना तो सरून, उल्लू का पट्टा आपको कौन सा जादू लगा है? कहाँ की जादू लगी? अन्ना तुसरफून, किस तरफ पलट पड़ रहे? कोई आपको धक्का देने वाला, वो सारिफ है, तू मसरूफ है, तुसरफून, और सारिफ वो हुकूमत की 4 पैसे है। इसलिए मुझसे कहा कि हजरत आप हमारे इदारों में बंदे नहीं भेज रहे। मैंने कहा जो बिल्कुल नालायक हो तो वो आपके पास भेज दे। आप समझे? सरकारी इदारों में 20 भी नहीं, 10 भी नहीं, 100 भी नहीं, सैकड़ों मेरे शागिर्द है, लेकिन वो शागिर्द है कि लम यबुज किस्म के थे, जो बिल्कुल आप दुरूद का एहतमाम करेंगे, जो दौर हदीस वाले दुरूद का एहतमाम करेंगे, और यह है कि सलातुल हाजत का एहतमाम करेंगे। ये बात बताने की नहीं है, लेकिन आज आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने जामे फारूकी में रईसुल मुहद्दिसीन के ज़ेर निगरानी मैंने सारी किताबें पढ़ाई, फ़नून की किताबें भी पढ़ाई और हदीस की किताबें मैंने पढ़ाई।
لیکن تفسیر کراچی میں تفسیر مظلوم ہے. کراچی میں علوم قرآنی تفسیر بالکل مظلوم ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں سوچتا تھا کہ یا اللہ کوئی میدان مجھے ملے گا، آپ اختلاف کریں، میں آپ کو قائل نہیں کر سکتا، لیکن چوری چپکے سے مولوی اشرف علی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کی اس مسجد میں نقاب ڈال کر کے میں مانسرا، بالا کوٹ یا جا کے ایبٹ آباد، ہری پور کہیں جلسوں پہ آتا تھا تو نقاب ڈال کر کے ایئرپورٹ سے اتر کر کے جا کر میں اس مسجد میں 2 رکعت پڑھ کر کے روتا تھا کہ پروردگار مجھے وہ میدان دینا جو غلام اللہ کو اپنا میدان دینا. یہ بات بتانے کی نہیں تھی، لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ انسان رسوا ہو جاتا ہے. ساتھیوں کی وجہ سے میں بھی رسوا ہو چکا ہوں. یہ معاملہ میرے اور میرے خالق کا تھا، کسی کو بتانے کی نہیں تھی. سمجھے؟ ہوگا اختلاف، کوئی ساتھی یہاں بھی ہوں گے وہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ سے اختلاف کریں گے. آپ کر لو اختلاف ہمارے بخاری سے بھی ہے، ترمذی سے بھی ہے، نسائی سے بھی ہے، ابو داؤد سے بھی ہے، ابن ماجہ سے بھی ہے، کنز والے سے بھی ہے، قدوری والے سے بھی ہے، ہدایہ والے سے بھی اختلاف ہے. اور نہیں، ڈاکٹر طاہا جو جامع ازہر کے وائس چانسلر تھے، محتمم تھے، اس الو کے پٹے نے تو قرآن سے بھی اختلاف کیا. کہنے لگے کہ اس میں 60 مقامات ہیں جو اللہ کا کلام نہیں ہے. استاپا داغا 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 داغا. میں جب ترجمہ پڑھاتا ہوں تو ان کی نشاندہی کر کے طلبہ کو بتاتا ہوں کہ پھرا دماغ یہ تھا عرب ہو کر کے الو کا پٹا، چونکہ بیوی یہودن تھی، یہودیہ، تو اس کا تو اثر پڑے گا نا، اس کا تو ضرور اثر پڑے گا. سمجھے؟ اللہ پھر بھی راضی ہوتا ہے. اگر ناراض ہو رو تو وہ راضی، لیکن بیوی مشکل سے راضی ہو. خدا روٹھ جائے تو سجدہ کروں، صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں. حاجی مالک صاحب سن لیں، خدا روٹھ جائے تو سجدہ کروں، صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں. ایک آدمی کو کہا کہ جی آپ کی تو کبھی بھی بیوی سے لڑائی نہیں، ہمارے اور آپ کے گھر کی دیواریں ملی ہوئی ہے، کبھی بھی آپ کے برتنوں کے ٹن ٹن کی آواز ہم نے کبھی بھی نہیں سنی. ہمارے گھر میں روزانہ لڑائی ہوتی ہے، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے برتن بھی بچتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی، لیکن آپ کے گھر پہ کوئی بھی لڑائی، دیوار ایک ہے درمیان میں. کہنے لگے کہ جی اصل میں نے بیوی سے طے کیا، ہم دونوں کا معاہدہ ہو چکا ہے، اگر بیوی آپ کو غصہ آ جائے تو میں آپ سے تکرار نہیں کروں گا، ٹکر نہیں لوں گا، میں سیدھا چھت پہ چلا جاؤں گا. آپ کو اگر غصہ، اور اگر کبھی مجھے غصہ آ جائے تو پھر آپ تکرار نہیں کرنا، آپ چھت پہ چلی جانا، چھت پہ چلی جانا. تو اس وجہ سے ہماری لڑائی نہیں ہو رہی. اللہ کے فضل و کرم سے میں 10 سال سے چھت پہ رہ رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے حاجی انور صاحب اس لیے کوئی لڑائی نہیں، 10 سال سے الحمدللہ چھت پہ رہ رہا ہوں، تو کوئی مسئلہ اس قسم کا نہیں. یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ. یہ باتیں بتانے کی نہیں تھی، خیر میں نے آپ سے عرض کر دیا. ساتھی اس کا اہتمام کریں گے، درودوں کا اہتمام کریں گے. اب مسئلہ ہو گیا انا اوحینا الیک وحیا، وہ ایک تبلیغی بات تھی جو میں نے آپ سے عرض کر دیا. کما اوحینا، یہ تشبیہ کس چیز میں ہے؟ زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، تو زید کا دم نہیں ہے، شیر کا تو دم ہے. شیر کے بڑے بڑے پنجے، بڑے بڑے اس کی اللہ کو بلا کرے داڑھ ہے، دانت ہے، اس کی طرح تو نہیں ہے. تو زید کل اسد فی شجاعت ہے، شجاعت میں آپ کی طرف انا وحینا الیک وحیا توزی بہ کما اوذی نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہؤلاء الانبیاء الذین فی هذه الآیۃ، وہ انبیاء جو اس آیت میں جن کا تذکرہ ہے، جس طرح اذیتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا، آپ کو بھی اس طرح اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے مولانا چراغ صاحب سے فارغ ہو کر کے میرے ساتھی خدا کا شکر ادا کریں. اگر آپ کے محلے والوں نے، علاقہ والوں نے، قوم لوگوں نے آپ کے لیے پھول نچاور کر دیا تو سبحان اللہ، اور اگر داڑھی پکڑ کر کے جھنجھوڑا، چہرے پہ تھوکا، تو اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاؤ. لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گا ہوگا، یوں بھی سجن واہ ہوا، وہ بھی سجن واہ. ادھر ادھر نہیں ہونا. آپ کا درجہ اس پھول والے سے آگے ہوگا. آپ کا درجہ اس خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا. اس طرح نہیں، عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے. آسان نہیں ہے کہ اس طرح عشق کریں گے. انا اوحینا الیک، اب یہ تشبیہ فی الایذاء ہے، فی الاذیت ہے.
انا اوحینا الیک وحیا توزی بہ کما اوذی نوح وہؤلاء الانبیاء الذین فی الآیت الذین هم فی الآیت، جو آیت اس آیت کے اندر مذکور ہے. یہ تشریف الیزا. دوسرا کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، آپ پر بیک وقت قرآن کیوں نازل نہیں ہوتا؟ جیسے کہ سابقہ کتابیں وہ بیک وقت یہ ہے کہ نبی کے پاس وہ کتاب آ گئی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. آپ پر آہستہ آہستہ تدریجاً وہی کیوں نازل ہوتی ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ کلی آپ کا ٹھیک نہیں ہے. آپ نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد اور اسی طرح بہت سے انبیاء ہیں، ان سب کے طرف وہی تدریجی ہوئی ہے. ان کو تم مانتے ہو، تمہارے یہود میں بہت سے انبیاء گزرے ہیں، ان حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی تدریجی ہے. مجھ پر اگر تدریجی وہی آ جائے تو اس پر تمہیں اعتراض ہے؟ تدریج اس طرح ہے. آج میرے نبی سے کسی نے مسئلہ پوچھا، نبی قرآن کی آیت آگے اس کا جواب دیا. 2 دن کے بعد کسی نے اعتراض کر دیا، قرآن کی آیت آگے اس کا جواب ہو گیا. پھر سفر میں ہے، سفر کا مسئلہ تیمم کا آ گیا، اس کا جواب آ گیا. پھر حضر میں ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، اس کا جواب. تو چونکہ مسائل یومن فیومن، مسائل جیسے فقہا کہتے ہیں الحوادث، فقہا کہتے ہیں النصوص محدودۃ والحوادث ممدودۃ، الحوادث ممدودۃ والنصوص محدودۃ. حوادث کا سلسلہ وہ نئے مسائل آتے رہتے ہیں، اس بنیاد پر وہی میں تدریج آ رہی ہے. تو یہ تو ثابت ہے. اور پھر وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوا ہے، تفعیل تدریج تکرار پر دلالت کرتا ہے. کل وہی، پرسوں کلام، ترسوں کلام، اس طرح کلام ہوا. لیکن علماء خیال کر لو، خدا کا شکر ادا کرو، آپ کی کتاب بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. باقی کتابوں میں سے کوئی کلام اللہ نہیں، وہ سب کتب اللہ ہے. باقی آسمانی کتابوں میں سے کوئی کلام اللہ نہیں ہے. کلام اللہ آپ کی کتاب ہے. سب کو الحمدللہ. آپ کی کتاب ہے. ذالک الکتاب، ذالک المکتوب، ذالک المجموع. آپ کی کتاب بھی ہے اور آپ کی کتاب کلام اللہ بھی ہے. رہا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کے، آپ سے جو کلام ہوا یہ بنی اسرائیل کے 70 بندوں کو لے کر کے گئے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ وقت كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ کلام اللہ تورات نہیں ہے، ما وراء التورات ہے. خود تورات وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، خود تورات وہ مکتوب ہے، وہ کلام اللہ نہیں. اس لیے اس پر خدا کا شکر ادا کرو. والکلام صفت ازلیت للہ سبحانہ وتعالی بها آمر و بها ناہن، وہ آپ کی کتاب پر ثابت کرے. اب ہوگا تشبیہ تدریج کے اندر. آہستہ آہستہ لوگوں کے مسائل روز بروز آتے ہیں، اللہ اس کا جواب دیتا ہے. تدریج وہی ہے یا وہی ہے تشریح کا اصل سلسلہ نوح علیہ السلام سے ہوا. تیسری بات علماء سمجھے، مفسرین نے انبیاء کے 3 طبقے بیان کیے. 1.25 لاکھ انبیاء. ایک طبقہ وہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر الى سیدنا نوح علیہ السلام یہ مسئلہ شریع بیان کریں گے. کوئی مانتا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں مانتا تو اس سے کوئی ٹکر نہیں ہے. مانو گے تو تمہاری بہتری ہے، نہ مانو گے تو پھر جائے وہی ہے جہنم میں. یہ نوح علیہ السلام. دوسری جماعت نوح علیہ السلام سے لے کر پیارے موسیٰ علیہ السلام تک یہ مسئلہ شریع بھی بیان کریں گے. لوگ مانیں گے تو مانیں گے، اور اگر برائی پر کریں گے، اس کے خلاف برائی کا ارتکاب کریں گے تو نبی زبانی طور پر اس کو ٹوکے گا. جہاد باللسان نوح علیہ السلام سے شروع، موسیٰ علیہ السلام. اور تیسری جماعت موسیٰ سے لے کر پیارے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم بشمول محمد رسول اللہ یہ مسائل بھی بیان کریں گے. لے لو، ایمان لاؤ، قبول کر لو، نہیں تو پھر اپنا کفر کرو، آپ کو اجازت ہے. لیکن چوہے کی طرح اپنے گھونسلوں میں گھس کر کے وہیں پر کفر کی پرچار کی باہر اجازت نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کو نہیں مانتے ہو، ٹیکس دے دو، ٹیکس ہمیں دے دو، اور کفر کی پرچار کی اجازت نہیں. ٹیکس بھی نہیں دیتے ہو، کفر کی پرچار کرو گے تو اب ہاں یا تم یا ہم.
یا تمہاری گردن اڑے گی یا ہماری گردن اڑے گی. اب پہلی جماعت ہماری وہ تبلیغ والے ہیں. پہلی جماعت تبلیغ والے ہیں. سمجھے کہ ادھر جہاد بھی ہو رہا ہے, ادھر لوگ مر بھی رہے, سود کھا رہے, بدکاریاں کر رہے ہیں, لیکن وہ مسواک کی فضائل نہیں ہیں. یعنی سر میں درد ہو رہا ہے, تیل لے کر کے سر کا مالش کرو گے یا مکد کا؟ ہر کجا دردس دوا آنجا رود, ہر کجا پستیس تو آب آنجا رود. جدھر درد ہے لوگ سود کھا رہے, قاتل ہے, زانی ہے, شرابی ہے, تو اس کا نام لے کر کے کیوں نہیں ٹوکتا اس کو کہ جو آدمی ربا اور سود کھاتا ہے اس کے نحوستوں میں سے ادنا نہیں نحوست یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے. یہ حضرت سے پتہ کرو مشکا جلد لیول میں حدیث باب الربا کے اندر آپ کو ملے. اس کو کوئی بیان نہیں کرتا. اور ایک ربا کا 1 درہم اگر کھاتا ہے تو 36 بدکاریوں سے زنا سے بھی بدتر ہے. اس کو آپ بیان بھی نہیں کریں گے. تو یہ پہلی جماعت شکر ہے الحمدللہ. اور دوسری جماعت نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک برائی پر نکیر کریں گے, ٹوکیں گے, لیکن زبانی طور پر تلوار سے نہیں ٹوکیں گے, روکیں گے نہیں, زبانی طور پر. یہ جمعیت علماء اسلام. تیسری جماعت ہے جو پیارے موسیٰ سے لے کر کے پیارے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے زبانی طور پر بھی برائی پر ٹوکیں گے اور تلوار سے بھی ٹوکیں گے, روکیں گے. میں پہلی جماعت میں, اس لیے کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ تیسری میں یا غازی ہے یا شہید ہے. تیسری جماعت میں کیا ہے؟ غازی ہے یا شہید ہے. سنا ہے شہادت جیڑی نا چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دے. اس لیے تیسری جماعت میں بھرتی ہونا بہت مشکل ہے. سنا ہے, بولو, سنا ہے سالے جو ہے نا, سنا ہے شہادت جیڑی نا چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دیتے ہیں. سمجھے. اور ہمارے بعض موٹے موٹے مولوی وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا جہاد نہیں چاہیے جس میں عیسیٰ کی گردن چلی جائے. تو میں نے اس کے جواب میں کہا ہمیں ایسا جہاد چاہیے ایئر کنڈیشن میں بٹھا کر کے ہمارے سامنے آئس کریم رکھے, یہ جہاد. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب طلباء سے میری گزارش ہے کہ آپ ان اذیتوں کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد فرمائے انما الاعمال بالنیات. خیال کر لینا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت پر خدا کی قسم محنت کرنا اتنا مشکل ہے کسی چیز کے لیے. عام آدمی حج کرتا کہتے حج میں بڑی تکلیف تھی. مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں. میں کہتا ہوں الو کا پٹا, تو نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے, تو کیوں بتا رہا ہے اس حج کو؟ آپ سمجھے, تو ریاکار ہے, تیرا حج قابل قبول نہیں ہے. لیکن مولوی صاحب یہ نہیں کہتا کہ میں نے حج کیا. مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا کوئی مہمان آ گیا, اس تھرماس میں چائے لاؤ جو ہم نے سعودیہ سے لایا تھا. آپ نے دیکھا, تاکہ مولوی صاحب کی ریاکاری کو کوئی پکڑ نہ سکے. کیا ظالم ہے. سعودیہ سے تھرماس لایا تھا تو سعودیہ گیا تھا تو پھر یہ کہ پاپڑے بیچنے نہیں گئے تھے فروٹ بیچنے کے لیے نہیں گئے تھے تو حج کے لیے. اور جو حج کرتا ہے وہ ہوتا ہے حاجی, لہذا تو مرا حاجی بگو من تو رہا حاجی بگو ہے. مولوی کو پکڑنا ہے. اور پھر آپ کی نیت کا جب آپ تقریر بھی کریں گے اور جب آپ درس بھی دے دیں گے اور پھر گزرتے ہوئے کون میری تعریف کر رہا ہے کون. خیال کر لینا کہیں یہ علم آپ کے لیے وبال نہ بنے. ہے یہ ریاکاری اس طرح علم بغیر عمل کے. العلم بلا عمل وبال والعمل, مولوی سن لے, العلم بلا عمل وبال اور والعمل بلا علم ضلال والجمع بینہما کمال. سمجھے. مولوی سن لے العلم بلا عمل وبال, تبلیغی سن لے والعمل بلا علم ضلال. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مولوی سن لے العلم بلا عمل
وبال تبلیغ سن لے والعمل بلا علم ضلال والجمع بینہما کمال العلم بلا عمل عقیم علم بغیر عمل کے عقیم ہے جیسے بانج عورت ہوتی ہے وہ بچہ نہیں اس کے ساتھ جتنے بھی محنت کرو بچے کی توقع نہ رکھو العلم بلا عمل عقیم اور والعمل بلا علم سقیم اور عمل بغیر علم کے سقیم بیمار والجمع بینہما صراط مستقیم کو جمع کرنا صراط مستقیم نیت پر ہمارے مولی عبدالباقی یہاں تشریف فرمائے پٹھان میرے سر کے تاج محسوس نہ فرمائے نماز پڑھ رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ واہ زید نے کہا میں نے جب بھی اس کو دیکھا ہے یہ نفل پڑھتا ہے عمر نے کہا میں نے جب بھی دیکھا یہ مسجد میں ہے خالد نے کہا جب بھی کہا دیکھا یہ نماز پڑھتا ہے عیسیٰ نے کہا جب بھی دیکھا نماز پڑھتا وہ سن رہا نماز میں بھی سن رہا پھر کہتا ہے نماز میں رہ نہ گیا لوگ اس کی تعریف کریں ہمیشہ نماز پڑھتا ہے کہتے ہیں صرف نماز نہیں بلکہ میرا روزہ بھی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں ہے صرف نماز نہیں رہ نہ گیا پھٹ گیا اس لیے عالم بن کر کے پھٹنا نہیں عالم بن کر کے پھٹنا نہیں خبردار انما الاعمال بالنیات اب سمجھو مولوی ہوگا اب یہ بھی ٹوٹ گیا مولوی ہوگا تو اس کی داڑھی ہوگی لیکن ہر داڑھی والا مولوی ہو یہ ضروری نہیں ہے جیسے سکھوں میں علماء سمجھے اس کو مولوی ہوگا اس کی داڑھی ہوگی بشرطے کہ سرکاری بغیرت مولوی نہ مولوی ہوگا اللہ والا ہوگا تو اس کی داڑھی ہوگی لیکن ہر داڑھی والا مولوی ہو ایسا نہیں جیسے سکھوں کی داڑھی ہوتی اب سمجھو نبی ہوگا وہ ضرور مخلص ہوگا لیکن ہر مخلص نبی ہو ایسا نہیں ہوگا یہ میں نے ایسا ربط دیا ہے کہ اس غریب کو یاد رکھ لینا نبی ہوگا وہ ضرور مخلص ہوگا پھر نبی مخلص نہیں ہوتا نبی مخلص ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا کاش کہ میرا گلا صحیح ہوتا تو آپ کا بھی سینہ باہر آپ کا کلیجہ بھی باہر نکلتا لیکن گلے نے جواب دے دیا گلا گلا کر رہا ہے گلا بالکل جواب دے چکا ہے نبی مخلص نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے کہ اخلاص آگے وہ اس کے پیچھے پیچھے اخلاص کا محتاج ہے ایک لڑکا دیوانہ بن کے میرا پروانہ جہاں جہاں میں جاؤں میرے پیچھے پیچھے آئے اخلاص آگے اور مخلص پیچھے صادق وہ ہے صداقت آگے اور سچا سچ گوئی اور سچ کہنے والا پیچھے اور مخلص وہ ہوتا ہے کہ جس نے اخلاص کو پیچھے چھوڑا وہ آگے نکل چکا اور صدیق وہ ہوتا ہے جس نے سچائی بھی پیچھے چھوڑی آگے نکل آپ سمجھ رہے ہیں یہ میرے بلوچی تفسیر ہے لیکن اصل تفسیر آپ کو بتاؤں المخلص المخلص الذي صار الاخلاص سجیۃ له المخلص الذي صار الاخلاص سجیۃ له مخلص وہ ہے اخلاص اس کی طبیعت ہے جیسے کہ مذاق میری طبیعت ہے مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس میں تکلف کریں تو مخلص وہ ہوتا ہے کہ اخلاص کرتے 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 اخلاص اس کی طبیعت بن گئی اخلاص اس کا تابع ہو گیا ساتھ ہی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں اب جو بھی عمل ہوگا اس میں نیت اگر آپ کی اخلاص والی نیت ہوگی اور پکی نیت ہوگی تو عمل تھوڑا بھی ہو اس میں وزن زیادہ ہوگا وہ ثقیل ہوگا اور اگر یہ ہے کہ نیت آپ کی کمزور ہے عمل جتنا بھی زیادہ ہو وہ ثقیل عطان نہیں ہوگا جو آخری باب نقل کی اب ایمان بھی عمل ہے وہ قول و فعل فعل کے اندر عمل داخل ہے اور علم بھی عمل ہے طہارت بھی عمل ہے صلاۃ بھی عمل ہے زکوٰۃ بھی عمل ہے حج بھی عمل ہے اور معاملات اور مناکحات یہ سارے کے سارے اعمال ہے غزوات میرے نبی کے اعمال ہے سرایہ بھی اعمال ہے یہ پوری کتاب ختم ہو گئی یہ کتاب الاعمال ہے
اب مولوی عبدالباقی کہتا ہے کہ میرے عمل بھاری ہوں گے. میں کہتا ہوں تو کون ہوتا؟ میرے عمل بھاری ہوں گے. اللہ فرماتے لڑو نہیں، یہ کتاب الاعمال ہے، اس کے مطابق کون عمل کرتا ہے، کس کا عمل بھاری ہے. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. ہم اعمال کو تولیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، وہ سامنے آئے گا کہ کیا ہے. اب سمجھو نیت کے اندر اگر پختگی ہے. نبی نے 40 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا. حضرت نے اللہ کا بھلا کرے بتاتے 62-63 میں حضرت کے 63-64 میں فراغت ہے اور 63 میں میری پیدائش ہے. آپ سمجھ رہے؟ اب مولانا کی نمازیں جو اگر انہوں نے 50 سے شروع کیا ہے، 1950 سے اگر انہوں نے شروع کیا، 50 سال تو وہ نمازیں ہو گئی، اور یہ کہ 20 سال یہ بھی ہو گئے، 72 سال آپ نے نماز پڑھی. استاد سلیم اللہ نے 70-80 سال، حضرت تھانوی 82 سال کی عمر میں انتقال، حضرت مدنی کا 82 سال کی عمر میں انتقال، اور یہ سارے ان کی نمازیں نبی سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن اب مسئلہ علماء دیوبند کا سن لو. سارے اکابرین علماء دیوبند، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، سارے بزرگان دین کی نمازیں اکٹھی کرو، محمد کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ نبی مخلص ہے. بولو نبی کیا ہے؟ مخلص ہے. اس کی نیت کے اندر جو کچھ، ایک تو یہ مسئلہ میں نے ربط بتا دیا، کتاب کو جوڑ دیا آپ کو. اب اس کے بعد طلبہ سمجھے باب قول اللہ تعالیٰ، یہ الرد، کتاب الرد علی الجہمیت والتوحید، یعنی کتاب التوحید. جہمیہ صفات باری تعالیٰ کے جو انکار کرتے ہیں. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت قول ہے، اور اللہ کو بڑا کریے کہ صفت کلام ہے. قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال اللہ انی معکم، اللہ کے لیے صفت قول اور صفت کلام اللہ کے لیے ثابت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہمیہ پر رد کر رہا ہے. یہ کتاب التوحید کے ساتھ بھی اس کی مناسبت ہو گئی، اور نیت کے ماقبل میں ابتدا میں بالکل نیت ہے. نیت مبدأ الاعمال ہے، اور وزن اعمال منتہی الاعمال ہے. وہ مبدأ الاعمال ہے، یہ منتہی الاعمال ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ مسئلہ یہ بھی علماء سمجھ لیں کہ اعمال کو پھر کیسے تولیں گے. اعمال تو از کبیر اعراض ہے. یہ مسائل عوام کے سامنے کی نہیں ہے، لیکن علماء کو ایک تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں. یہ اپنے عرض اور جوہر والی تقسیم کو چھوڑ دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لعن اللہ عمرو بن عبید وهو اول من قسم الاشیاء الى الجواہر والاعراض. خدا عمرو بن عبید کو تباہ کرے، اس کتے کے بچے نے سب سے پہلے جوہر اور عرض کی تقسیم. اس کو اس طرح ہمارے متاخرین نے لیا کہ چشم ماروشن دل ماشاء، کتابیں بھر گئی اس سے. میں اس پر زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا. باقی آپ کی وہی ڈھکوسلے ہے کہ اعمال اگرچہ اعراض ہے، لیکن یقلب اللہ الاعراض اجساما، اللہ ان کو اجسام بنائے گا. یہ فضول باتیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ جن کو تم آراز سمجھتے ہو وہ آراز نہیں ہے، وہ اجسامی لطیفہ اور جواہر لطیفہ ہے. خیر، باب قول اللہ تعالیٰ، تو قول کہہ کر کے معتزلہ پر، ان حضرات پر یہ کہ رد کیا جو صفت قول صفت کلام کو نہیں مانتے. ونضع الموازین، کس جمع متکلم، انصاف کے ترازو کو ہم رکھیں گے. اللہ خود اعمال کو تولیں گے، یا جبریل تولیں گے، یا آدم علیہ السلام تولیں گے. تو تطبیق ان میں یہ ہے اللہ کا حکم ہوگا، اور یہ ہے کہ اعمال کو فرشتے تولیں گے. آدم کو بھی بلایا جائے گا، یا آدم قد جعلتک حکما بینی و بین ذریتک فقم عند المیزان، کھڑے ہو جاؤ تمہاری اولاد کے عمل کو تولیں. اللہ ہمیں بابا جی کے سامنے اور انبیاء کے سامنے رسوائی سے بچائے، آمین. کہ ہمارے اعمال کے اندر اللہ پاک وزن اور بھاری پن پیدا کر دے. اس کے بعد مسئلہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام وہ پروٹوکول کے ساتھ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے مقام کا اندازہ لگاؤ. اور معصوم بچے بھی، وہ بھی بغیر حساب کتاب کے. 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو توکل کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے. توکل کے اعلیٰ درجے پر اللہ کے ساتھ خصوصی ان کا تعلق، جنہوں نے بیماریوں میں مصیبتوں میں بھی بس اللہ ہی پر ان کا توکل رہا ہے، یہ بھی بغیر حساب کتاب کے. لیکن حضرت اقدس مولانا شمس الغفاری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ پھر یہ ہوگا کہ ان میں سے 70,000 میں سے ہر بندے کو اختیار ہوگا کہ اور 70,000 کا انتخاب کرے، تو 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کی جائیں گے.
اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم. اور پھر فرماتے ہیں کہ پاگل لوگ بھی جو بلوغیت کی حالت میں پاگل ہی ہے، عقل کی نعمتوں سے چھن گئی ہے، وہ بھی بغیر حساب کتاب کی. اب یہ نہیں ہے کہ حضرت کے مقتدی اور سارے طالب علم کے یا اللہ ہمیں پاگل بنا دینا تھا، بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں. مولوی منظور نے کہا ہے بغیر حساب کتاب کی جنت میں. اس طرح بابا نہیں کرنا. باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط، انصاف کی ترازو کو ہم رکھیں گے، اعمال کو تولیں گے. وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، باقی عمل ہاتھ پاؤں آنکھوں کے کانوں کے تمام اعمال کو تولا جائے گا، لیکن وقولهم اکثر زیادہ اللہ کا بھلا کرے یہ خطرناک ہے. حضرت نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے حدیثوں میں بتایا اس کو سنبھالو. جو مسلمان باہر سے آئے ہیں، میرے نبی فرماتے من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنت، جو یہ دو ہونٹوں کے درمیان میں، دو جبڑوں کے درمیان میں جو اس کی ضمانت مجھے دے دے، اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اور دو ٹانگوں کے درمیان میں جو شرمگاہ ہے اس کو غلط ٹیوشنوں میں استعمال نہیں کرے گا، اس کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد جنت کی ضمانت اس کو دے دوں. اور علماء ایک چیز اور بھی معاف کیجئے گا مجھے، ہمارے مولویوں میں مدرسے میں شیطان کی بڑی محنت ہوتی ہے، اس لیے بدلسانی، بدگمانی، بدنگاہی. کیا عرض کر رہا ہوں؟ بدلسانی، بدگمانی، بدلسانی، بدگمانی، بدنگاہی، بس اتنا سمجھے. اگلے والی میری بات سمجھو، بہت بڑی بات کر رہا ہوں. جو ساتھی قرآن و سنت کا مطالعہ کرے بدنگاہی سے بچے، میرا رب ان کے دلوں میں ایسا نور پیدا کرے گا، علم میں نور پیدا کرے گا. خدا کی قسم اساتذہ بھی آپ کو دیکھیں گے ان کی ٹوپی گر جائے گی، آپ اوپر چلے جائیں گے. آپ مجھے کوئی فیس نہیں دے رہے ہیں، آپ مجھے ساتھی کوئی فیس نہیں دے رہے. بدلسانی، بدگمانی، بدنگاہی. اور راتوں کو اٹھ کر کے رونا بھی سیکھو ساتھی، راتوں کو اٹھ کر کے. اور اللہ کا واسطہ ہے کچھ رو، کچھ رو. پاک پروردگار آپ کو احمد علی لاہوری والا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے، میں وہاں ان کے ایک بڑے بھائی تھے، حضرت کے احمد علی لاہوری کے بڑے بھائی تھے محمد علی. وہ یہاں سے ماسکو گیا افغانستان، وہاں سے آ کر کے پھر یہ کہ اس نے شادی بھی پٹھانوں سے کی. یہاں حسن گڑھی کے اندر، حسن گڑھ پشاور میں وہ رہتا ہے. ان کے اولاد کے پاس حضرت کی یہ کہ مولانا محمد علی کے پاس احمد علی لاہوری کی جیکٹ تھا. میں نے کہا 10 لاکھ میں دے دو، بھیک مانگ کر کے لے لوں گا، 20 لاکھ میں دے دو بھیک. لیکن وہ میرے شاگرد ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ یہ کہ حضرت کی اللہ کو بھلا کرے بھتیجی، حضرت کی بھتیجی احمد علی لاہوری کی، اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے منظور، بس یہ جیکٹ اس کو دے دو. وہ جیکٹ مجھے بھی دے دیا ہے. تو اس کو کبھی آنکھوں سے لگاتا ہوں اور روتا ہوں کہ پروردگار جو آپ نے احمد علی لاہوری کو دیا مجھے بھی تو دے دو. اپنے طلبہ کو بھی دکھاتا ہوں. اور پھر مسئلہ ایک تپائی ہے، جیسے یہ تپائی ہے، لکڑی کی ایک تپائی ہے، اس تپائی پر حضرت قرآن شریف رکھ کر کے تفسیر پڑھاتے تھے. مفتی محمود کو بھی چند دن عاریتاً انہوں نے دیا تھا، وہ تپائی بھی میرے پاس ہے. اس لیے ساتھی دعا کر دو اللہ آپ کو احمد علی کے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلائے، مفتی محمود کے نقش قدم پہ چلائے، اور حضرت بابا جی کے درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلائے. وہ اشعار اگر پڑھوں گا بتاؤں گا تو آپ کا بھی کلیجہ باہر آئے گا. جب مسجد نبوی میں پڑھ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، تو عربوں نے کہا منی شیخ، من هذا شیخ، یہ کون ہے، یہ کون ہے جو حدیثیں پڑھ رہا ہے، رو بھی رہا ہے. تو کسی نے بتا دیا کہ یہ بہت بڑے شیخ اور حافظ الحدیث ہے پاکستان کے، جس کو عبداللہ درخواستی کہا جائے. علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. یہ میں نے حضرت کے مدرسے میں بیان بھی کیا، ان کی اولاد سے اس واقعے کی تصدیق بھی چاہی، انہوں نے یہ کہ تصدیق بھی کی. فاقر بھی شیخ الثقۃ الامین، جیسے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے اس واقعے کی بالکل تصدیق کر دی اور اقرار کر دیا کہ بالکل یہ ٹھیک ہے. علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے تو حضرت اقدس نے فرمایا شاہ صاحب نام آپ کا بہت بڑا ہے، عظیم محدث ہو، عبداللہ درخواستی کو مجھے اجازت حدیث دے دو. فرمایا کہ بیٹا پڑھ لو. اس وقت حضرت جوان تھی، بیٹا عبارت پڑھ لو. تو عبداللہ درخواستی دیکھ دیکھ کر کے عبارت پڑھ رہا. پھر دوسرا صفحہ کھولا، وہ بھی دیکھ کر پڑھا. تیسرا صفحہ کھولا، وہ بھی دیکھ کر کے پڑھا. چوتھا صفحہ شاہ صاحب نے کھولا، وہ بھی دیکھ کر کے پڑھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ نوجوان تو مجھے دھوکہ دیتا ہے، تو مجھے دھوکہ دیتا ہے، دیکھ کر کے پڑھتا ہے، لیکن میں بھی طلبہ کو پڑھتا پڑھاتا ہوں. انور شاہ کشمیری کی زندگی حدیث پڑھانے میں گزر گئی.
میرا وجدان میرا ضمیر کہہ رہا ہے تو حافظ الحدیث ہے. جس انداز میں تو حدیث پڑھ رہا ہے تو حافظ الحدیث ہے. حضرت اقدس عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو آ گئے. کہنے لگے یہ راز کی بات تھی, میں کسی کو بتا نہیں رہا تھا, لیکن رسوا ہو گیا شاہ صاحب, آپ نے میرے راز کو آؤٹ کر دیا. آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس لیے بھائی عبداللہ درخواستی کی اولاد بننا, مفتی محمود کی اولاد بننا, جن شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی ہے کہ اولاد بننے کی کوشش کرنا. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, کچھ دن سختیاں بھی آزمائشیں بھی آئیں گے, انشاءاللہ اللہ آپ کو زیادہ نہیں آزمائے گا, اس لیے کہ آزمائے شیر کو جاتا ہے, لومڑی اور گیدڑ کو کوئی بھی نہیں آزماتا. میرے پاس یہ صحافی کیا کہتے ہیں, صحافی معافی, یہ بھی عجیب عجیب سوال کرتے. مجھے کہتے آپ نے 3 شادیاں کی, کیوں کیے؟ میں نے کہا تم میرا سالہ ہو, مجھ سے یہ بات پوچھو. الٹے سلٹے سوالات کرتے ہیں. میں تمہاری بہن ہے میرے گھر میں کہ تم پوچھتے رہتے ہو, اس نے کبھی شکایت کی کہ مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہے؟ تم میرا سالہ لگتے ہو کیا؟ اللہ کے فضل و کرم سے زبان اسی ہو. یہ بھی الٹے سیدھے اس قسم کے اللہ آپ کو بنا کریے کہ سوالات. کیا بات کر رہا تھا؟ حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ دن آپ پر تکلیفیں آئیں گی, کچھ دن آزمائشیں آئیں. مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ صحافی لوگوں نے کہ یہ سب دیوبندیوں کے خلاف ہے, دیوبندیوں کی یہ سب خلاف ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے باقی با را یا لام واو یا, با را یا لام واو یا, آیا سمجھ, یا شین و یا این و ہاں, سمجھ رہی میں, یا غیر مکلف. کہنے لگا کہ ان کے خلاف کوئی نہیں ہے, تمہارے دیوبندیوں کے خلاف کیوں ہے؟ میں نے کہا جب کوئی شیر گاؤں میں آتا تو سب بندوق لے کر کے نکلتے, چیختے چلاتے, بچو 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 اس سے, شیر سے. لومڑی بغیرت کے لیے کون بندوق اٹھائے گا؟ لومڑی کے لیے کون اعلان کرے گا کہ بچاؤ اپنے آپ کو؟ علماء دیوبند شیر ہے, علماء دیوبند شیر ہے. باب قول اللہ تعالی ونزول موازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. آپ کی باتوں کو تولا جائے. وقال مجاہد القسطاس ونعدل بالرومیہ. حضرت مجاہد فرماتے ہیں قسط کا لفظ جس طریقے پر عدل اور انصاف کے معنی میں آتا ہے ونزول موازین القسط, لیکن طلبہ زوات القسط مضاف مضروب نکالے تو الموازین کے لیے صفت بنے گا. فرمایا اسی طرح دوسرا لفظ ہے القسطاس اور القسطاس. قسطاس وزن بالقسطاس, یہ بھی عدل کے معنی میں, لیکن رومی زبان کا لفظ ہے. سوال یہ کہ رومی زبان کا لفظ قرآن میں کیسے آ گیا؟ تو یہ معربات ہے, اب یہ عربی بن گیا. الف لام اس کو خود اس آیت کے اندر, خود اس آیت میں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب. ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, موسیٰ, یہ سب عجمی الفاظ ہیں. تو رومی لفظ اگر کوئی آ بھی گیا اب وہ معرب بن گیا. انا انزلنا قرآنا عربیا, قرآن کے عربی ہونے کے منافی نہیں. ایک دوسرا آپ نے بلاغت کی کتابوں میں پڑھا ہے والکلمۃ الواحدۃ غیر الفصیح یا غیر العربیہ لا تخرج الکلام من ان یکون عربیہ. کلام کو عربیہ سے نہیں نکالتا, کوئی مسئلہ نہیں. خیر یہ مباحث ہے. وقال مجاہد القسط ونعدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط. قسط مقسط کا مصدر ہے, وہ العادل, اور مقسط کا معنی عادل. قسط مقسط کا مصدر نہیں ہے, مقسط کا مصدر اقساط ہے, لیکن ابتدا سے حذف حمزہ اور درمیان میں الف کو حذف کریں گے, قاف سین طا, یہ حروف اصلی رہ جائیں گے. واما القاسط فهو الجائر. دوسرا لفظ سورہ جن میں آ گیا قاسط, اس کا معنی ظالم اور جابر اور ڈکیت اور قاتل کے معنی میں آتا ہے. اس کے بعد حدیث آپ سے بیان کروں گا. امام بخاری اور پیارے محمد کے درمیان میں 5 واسطے ہیں. احمد بن اشکاب, محمد بن فضیل, عمارۃ بن القعقاع, ابو زرع, ابو ہریرہ, 5 واسطے آگے. جو جتنا نبی سے قریب ہوگا, جس کے واسطے جتنے بھی کم ہوں گے, جیسے کہ 22 روایتیں آپ پڑھتے ہیں, جہاں امام بخاری اور پیارے محمد کے درمیان میں 3 واسطے ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہمارے حضرت جب فرماتے تھے کہ بھائی میں نے حسین احمد مدنی کو آمنے سامنے دیکھا, اس سے پڑھا ہے, تو مولی منظور کے پاؤں میں زلزلہ آتا تھا کہ کیا ہے, کیا خوش قسمت ہے حسین احمد مدنی کو دیکھا. اب میرے شاگرد کہتے ہیں تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تو نے سلیم اللہ کو دیکھا, لیکن وہ کیسے خوش قسمت ہے جنہوں نے براہ راست محمد کو دیکھا. کہنا تو ان کا کہنا ہے. یہ 5 واسطے ہیں.
لیکن ہم سے لے کر کے یہ بدبخت منظور بہت نیچے جا کر کے پڑا ہوا ہے، ہم سے ادھر تک لے کر حضرت کی سند عالی ہوگی مجھ سے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں منظور احمد البلوچی ہمارے شیخ حضرت اقدس حضرت رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد حضرت شیخ العرب والعجم حسین مدنی، ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن نہیں محمود حسن دیوبندی، ان کے استاد قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم بن اسد النانوتوی فقیر امت رشید گنگوئی، ان کے استاد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے شاہ محمد اسحاق رحمۃ شاہ عبد العزیز کے استاد ان کے والد احمد بن عبد الرحیم جن کو شاہ ولی اللہ کہا جاتا ہے، ان کے استاد ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم بن حسن الکردی سے، اور ابراہیم بن حسن الکردی وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، شیخ صفی الدین احمد بن محمد وہ ابو المواہب احمد بن علی سے، اور ابو المواہب احمد بن علی وہ نقل فرماتے شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے، شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری سے، وہ حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ابن حجر اسقلانی ابراہیم احمد التنوخی سے، ابراہیم احمد التنوخی ابو العباس احمد بن طالب سے، احمد بن ابی طالب نہیں احمد بن طالب سے، وہ شیخ ابو علی حسین بن مبارک سے، ابو علی حسین بن مبارک ابو الوقت عبد الاول سے، وہ نقل کر رہا ہے حضرت ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر البغدادی سے، وہ نقل کر رہا ہے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، ابو محمد عبداللہ بن احمد وہ نقل کر رہے ہیں ابی عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے، وہ نقل کر رہے ہیں امام بخاری سے، بخاری احمد بن اشقاف سے، احمد بن اشقاف محمد الفضیل سے، محمد الفضیل عمارت بن القعقاع سے، عمارت بن القعقاع ابو زرع سے، ابو زرع ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ پیارے محمد سے، پیارے محمد جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل یہ آپ کی سند ہے، میری طرف سے سند میری وہی ہے۔ شیخ مولانا علامہ سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ پچھلے سال رمضان میں جن کا وصال ہو گیا وہ بھی میرے شیخ ہے، اور اعزازی انہوں نے بھی مجھے اجازت دی اگر حضرت چاہا مولوی عبدالباقی اس سند کی نقل بھی آپ کو بھیجیں گے کہ جنہوں نے اپنے دست مبارک سے جو ہے لی، باقی آپ کو اجازت ہے آپ نے حدیثیں اساتذہ سے باقاعدگی سے پڑھی ہوں اور آپ نے ان کو سنا بھی ہو، آپ نے ان کو سمجھا بھی ہو، آپ نے ان کو یاد بھی رکھا ہو۔ یہ 3 شرطوں سے ہٹ کر کے مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں، جب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے ابا جی سے مفتی محمود سے کہ پیارے ابا جی مجھے اتنے عظیم محدث سے اسے اجازت لے کر کے دے دو، تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا، تمہارے اندر اگر اہلیت ہے صلاحیت ہے تو خود جا کر کے امتحان دے دو اور اس سے سند لے لو۔ آخر جا کر کے کہتے میں نے مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس احمد علی لاہوری کے صاحبزادے سے کہا میرے لیے اجازت لے لو۔ 1979 کی بات ہے یا اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے بات کی کہ یہ مفتی محمود کا بیٹا ہے اجازت دے دے، تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرمایا 3 شرطیں وہ ہے جو مولی منظور نے بیان کر دی، 4تھی شرط یہ جب بھی حدیث بیان کرو تو اپنے اکابرین کی تحقیقات کی روشنی میں بیان کرو، اپنے طرف سے اجتہاد نہیں کرنا۔ یہ 4 شرطیں ہو گئیں، آپ اس کا اہتمام کریں گے، اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میری سند ایک تو یہ ہوگی، دوسری مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ مولانا ابراہیم بلیاوی جن کی ضیاء النجوم اپنے سلم پر حاشیہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی صدر مدرس بن کے رہے، مولانا فخر الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جن کی بخاری کی شرح بھی ہے ایضاح البخاری کے نام سے، یہ دونوں یہ علامہ نور شاہ کشمیری کے سمجھو کہ ہم اثر ہے ان کی کلاس فیلو ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کا استاد آگے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، آگے پھر سند اسی طریقہ پر ہے۔ عربوں کی بھی اجازت ہے، شیخ یہ محمد عوامہ 26 جلدوں پر جن کے حاشیے ہے، اس پر آپ کے مصنف ابن ابی شیبہ پر، اور اثر الحدیث ان کی کتاب ہے، ابو داؤد کی بھی ان کی تحقیق ہے، ان کی بھی اجازت ہے، آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ حدیث سند میں نے آپ کو بتائی، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان، 2 جملے، یہ کلمہ یہاں کلام کے معنی میں ہے، حبیبتان محبوبتان کے معنی میں، یہ 2 جملے اللہ کو محبوب رحمت والی ذات کو، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے سہل ہے، دیکھو کتنے مزے سے پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ میرے ساتھ پڑھو ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنت افراط عنی، بولو
بولو جی مالکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنہ افراقعوا عنی. مشکل ہے کہ نہیں؟ بہت مشکل. لیکن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم خفیفتان علی اللسان. پورا قرآن بہت آسان طریقے سے آدمی پڑھ سکتا ہے. ثقیلتان فی المیزان، یہ ترازو کے اندر بہت بھاری ہوں گے. ارے اے مولویو، پورا قرآن بھاری ہے، پوری بخاری بھاری ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا.